بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد جاوید اعوان۔ ٹریفک کے قوانین کے مطابق کسی بھی چوراہے یا چوک پر گاڑیوں کے گزرنے کے لیے ایک طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک طرف کی ٹریفک کو جانے کے لیے ہری بتی سامنے آتی ہے اور وہ ٹریفک جاری ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف کی جتنی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے سامنے ایک لال سرخ رنگ کی بتی جلنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے وہ اب ساری ٹریفک وہاں پہ رک جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دوسری سائیڈ والی ٹریفک کو جانے کا رستہ دیا ہے۔ جب کوئی گاڑی اس چوراہے یا چوک پر پہنچتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ سرخ بتی جل رہی ہے تو وہ وہاں پہ اپنے آپ کو روک لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دوسری سائیڈ والی گاڑیوں کو جانے کا رستہ دیا ہے اور وہ خود وہاں پہ رک گئی ہے۔ اسی طریقے سے تھوڑی دیر کے بعد اس سائیڈ کو کھول دیا جاتا ہے، جبکہ کسی دوسری سائیڈ کو بلاک کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹریفک کسی قانون کے تحت نہ چل رہی ہو تو حادثات کا شکار ہو سکتی ہیں گاڑیاں۔ ان گاڑیوں کا کسی بھی صورت میں حادثہ ہو سکتا ہے، وہ دوسرے سے ٹکرا سکتی ہیں اور اس ٹکرانے کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح ایک اصول طے کر لیا گیا ہے کہ جب سرخ کلر کی بتی آن ہو جائے گی تو اس سائیڈ کی گاڑیاں وہاں پر رک جائیں گی، جبکہ دوسری سائیڈ کی گاڑیوں کو وہاں پہ گزرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ہماری زندگی ایک چوراہے کی مانند ہے جہاں پہ مختلف سوچ کے لوگ ایک جگہ سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو روک کر ان کو گزرنے کا موقع نہ دیں، اس کا مطلب ہے آپ نے ان کے خیالات کا احترام نہیں کیا۔ اگر ہم یہاں پر اپنی مرضی سے چلنا شروع کر دیں، اپنی ہی مرضی کے مطابق آپ ہر کام کرنا شروع کر دیں، اپنی ہی مرضی دوسروں پر ٹھونسنا شروع کر دیں، تو اس طریقے سے زندگی ایک احسن طریقے سے نہیں چل پاتی اور زندگی کی روانی میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، بلکہ زندگی حادثات کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو اپنی مرضی سے نہیں دوڑا سکتے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے دوڑائیں گے تو سامنے سے آنے والی گاڑیوں کے ساتھ ہماری ٹکر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ان حادثات کے نتیجے میں ہماری زندگیاں مزید پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جب ہم حکمت سے کام نہ لیں، جب ہم تدبر اور سوچ کے ساتھ کام نہ لیں، اپنی مرضی سے چلنا شروع کر دیں، اپنی مرضی سے ہر بات منوانا شروع کر دیں، تو یقینی بات ہے کہ ہم حادثات کا شکار ہوں گے، ہماری زندگی حادثات کا شکار ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو روک کر دوسروں کو رستہ دینے کی عادت اپنانی چاہیے۔ اس طریقے سے جب ہم دوسرے لوگوں کو رستہ دیں گے تو ہم حادثات سے زیادہ دور ہو جائیں گے، ہماری زندگی کی گاڑی ٹکرانے سے محفوظ ہو جائے گی، ہماری زندگی کی گاڑی سموتھ طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے آپ کو اس اشارے پر روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، یعنی ہم اپنے اندر ایک تدبر اور سوچ کے ساتھ دوسروں کو رستہ دینے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی مرضی سے گاڑی کو چلایا ہے۔ جب ہم اپنی مرضی سے گاڑی کو چلائیں گے اور دوسروں کا خیال نہیں رکھیں گے تو حادثات تو یقینی بات ہے، حادثات تو ہوں گے۔ تو یہ حادثات ہماری زندگی میں پریشانیاں اور مختلف قسم کی تکالیف کو لے کر آئیں گے۔ یاد رکھیے کہ اس زندگی کی شاہراہ پر آپ اکیلے نہیں چل رہے، یہاں پر بہت سارے لوگ اور بھی چل رہے ہیں اس شاہراہ پر۔ اس زندگی کی سڑک پر بہت سارے لوگ اور بھی چل رہے ہیں جو مختلف سوچ رکھتے ہیں، جن کے سوچنے کا انداز مختلف ہے، جن کے بات کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر ضروری ہے زندگی کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے، زندگی کو پرسکون طریقے سے چلانے کے لیے، زندگی کے اندر
ایک خوشی اور سکون حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو پہلے ان کا حق دیں۔ جب آپ اپنا حق لینے کے لیے دوسروں کو حق ادا کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی بہتر طریقے سے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف اپنا حق حاصل کر لیں اور دوسروں کو وہ حق نہ دے سکیں، دوسروں کو حق دینے کی کوشش نہ کریں، دوسروں کے حق حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ زندگی آپ کے لیے مشکلات کا شکار بن جائے گی اور آپ کے لیے تکلیف اور پریشانیوں کا سبب بن جائے گی۔ آپ دوسروں کو ان کا حق دینا سیکھیے، دوسروں کو ان کا مقام دینا سیکھیے۔ آپ کو خود بخود مقام ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کو خود بخود عزت ملنی شروع ہو جائے گی، آپ کو خود بخود اپنا حق ملنا